السلام علیکم۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم سب مل کر قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کے گہرے اور چھپے ہوئے خزانوں کو تلاش کریں گے۔ ہمارا مقصد مستند تفاسیر کی روشنی میں اس آیت کے اصل مفہوم کو سمجھنا ہے۔ تو چلیں بنا کسی تاخیر کے اس زبردست علمی سفر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس ایک آیت میں ہمارے لیے کیا زبردست پیغام پوشیدہ ہے۔ اس جائزے میں ہم کن چیزوں پر بات کریں گے؟ سب سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کا بنیادی متن، پھر ہم ہدایت کے اصل معنی کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد فلاح یعنی سچی کامیابی پر بات ہوگی، پھر کچھ مشہور تفاسیر کے زاویے دیکھیں گے، اور آخر میں بات ہوگی اس حتمی اور شاندار انعام کی جس کا اس آیت میں وعدہ کیا گیا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس جائزے کی بنیاد یعنی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا اس آیت کی جامعیت پر غور کریں۔ الفاظ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، جس کا واضح ترجمہ ہے یہی لوگ اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی نجات پانے والے ہیں۔ یہ مختصر سی لیکن انتہائی طاقتور آیت دو بڑے تصورات کو آپس میں جوڑ رہی ہیں، ایک طرف ہدایت پر قائم ہونا اور دوسری طرف فلاح یا نجات حاصل کرنا۔ یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑی ہوئی ہیں کہ جیسے ایک کے بغیر دوسری کا تصور ہی ناممکن ہو۔ اب ہم اپنے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہدایت دراصل ہے کیا؟ اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں ہمیں دو عظیم مفسرین کی آراء ملتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے مطابق ہدایت نور یعنی روشنی اور استقامت یعنی ثابت قدمی کا نام ہے، جبکہ دوسری طرف ابن جریر رحم اللہ اس مفہوم کو مزید پھیلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ روشنی، دلیل، ثابت قدمی، سچائی اور رب کی طرف سے ملنے والی توفیق ہے۔ اب یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہدایت صرف کوئی سیدھا راستہ دیکھ لینے کا نام بالکل نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر مکمل روشنی، پختہ دلیل اور مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا نام ہی اصل ہدایت ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ ہدایت شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ کی تفسیر بیان القرآن یہاں ایک بہت ہی دلچسپ اور نیا زاویہ پیش کرتی ہے۔ ان کے مطابق ہدایت کا مطلب صرف کوئی ظاہری راستہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ابتدائی باطنی ہدایت ہے جو انسان کے اندر پہلے سے موجود ہوتی ہے، گویا کہ ایک اندرونی کمپاس۔ اور جب اس باطنی ہدایت کا تعلق قرآن پر مکمل یقین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر مشروط پیروی سے جڑ جاتا ہے تو بس پھر ہدایت کا یہ سفر اپنی تکمیل کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ تصور بہت خوبصورتی سے واضح کرتا ہے کہ ظاہر اور باطن دونوں کا ہدایت یافتہ ہونا کس قدر ضروری ہے۔ تو ہدایت کے بعد اب باری آتی ہے ہمارے تیسرے حصے کی، فلاح کی حقیقت کو سمجھنا۔ حقیقی کامیابی آخر کہتے کسے ہیں؟ تفسیر بیان القرآن میں لفظ فلاح کی جو تعریف بیان کی گئی ہے وہ ہماری عام سوچ سے بہت مختلف ہے۔ یہ صرف کسی دنیاوی مقابلے میں فرسٹ آ جانے یا وقتی طور پر جیت جانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ اپنی مطلوبہ منزل تک پہنچ جانے یا کسی باطنی حقیقت کے پوری طرح ظاہر ہو جانے کا نام ہے۔ ذرا سوچئے، انسان جس عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس مقصد کی مکمل تکمیل کا نام ہی فلاح ہے۔ یہ ایک انتہائی گہرا فلسفہ ہے جو کامیابی کو دنیا کے عام پیمانوں سے نکال کر سیدھا روحانی بلندیوں تک لے جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فلاح کو دو بالکل بنیادی اور سادہ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا حصہ اپنی چاہت کو پا لینا اور دوسرا حصہ برائیوں اور نقصان سے بچ جانا۔ یہ کتنی آسان اور جامع تعریف ہے نا؟ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو انسان ہمیشہ دو ہی چیزیں چاہتا ہے، جو برا ہے اس سے ہر حال میں محفوظ رہے اور جو بہترین ہے وہ اسے مل جائے۔ جب یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائیں تو اسی حالت کا نام مکمل فلاح ہے۔ مگر یہ فلاح ملے گی کہاں؟ اس کا جواب ہمیں تفسیر احسن البیان سے ملتا ہے، جو ایک بہت اہم حد مقرر کر دیتی ہے۔ اس تفسیر کے مطابق اصل اور حقیقی کامیابی آخرت میں اللہ کی رضا، اس کی رحمت اور مغفرت کا حصول ہے۔ اگر کسی کو اس کے ساتھ دنیا میں بھی خوشحالی اور کامرانی مل جائے تو یہ ایک اضافی نام ہے، ایک بونس ہے جسے سبحان اللہ کہہ کر خوش دلی سے قبول کرنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں، دنیا کی خوشحالی اصل فلاح ہرگز نہیں ہے۔ اصل اور حتمی فلاح صرف اور صرف آخرت کی کامیابی ہے۔ اب ہم چوتھے حصے میں داخل ہوتے ہیں، جہاں ہم مشہور تفاسیر کے زاویے سے ان لوگوں کی خصوصیات دیکھیں گے جو اس ہدایت اور فلاح کو پاتے ہیں۔
تفسیر ابن کثیر ان ہدایت یافتہ اور فلاح پانے والے خوش نصیبوں کے واضح اور صاف گناتی ہے۔ ان میں غیب پر ایمان لانا، نماز کو پوری طرح قائم رکھنا اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرنا شامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ وحی اور آپ سے پہلے اتری ہوئی تمام کتابوں پر ایمان لانا، آخرت پر 100% یقینی اور پختہ ایمان رکھنا اور برائیوں اور حرام کاموں سے خود کو بچانا بھی شامل ہے۔ یہ ساری باتیں مل کر ایک مکمل اور آئیڈیل مومن کا کردار تشکیل دیتی ہیں۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے تفسیر احسن البیان اس چیز کو مزید پختہ کرتی ہے کہ محض زبان سے ایمان کا اقرار کر لینا بالکل کافی نہیں ہے۔ حقیقی ایمان کے لیے یہ لازمی ہے کہ انسان تقوی اختیار کرے، نیک اعمال کرے اور سب سے بڑھ کر اپنے عقائد کو بالکل درست رکھے۔ اگر عمل اور صحیح عقیدہ شامل نہ ہو تو صرف لفظوں کا اقرار فلاح کی ضمانت ہرگز نہیں بن سکتا۔ یہ اس بات کی زبردست وضاحت ہے کہ اسلام میں قول اور فعل دونوں کا ایک پیج پر ہونا کس قدر ضروری ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں اپنے 5ویں اور آخری حصے پر، حتمی انعام، یعنی اس سارے سفر کے بعد فلاح پانے والوں کو صلہ کیا ملے گا۔ یہاں ایک انتہائی اہم سوال پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کے ذہنوں میں آنا چاہیے۔ آخر یہ ہدایت یافتہ افراد جنہیں فلاح کا حقدار ٹھہرایا گیا ہے، یہ در حقیقت ہیں کون، اور ان کے اس عملی سفر کی آخری منزل کیا ہے؟ اس سوال کا سب سے بہترین اور قطعی جواب تفسیر ابن کثیر میں درج ایک خوبصورت حدیث سے ملتا ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قرآن کی کچھ آیات ہمیں ڈھارس دیتی ہیں، سکون دیتی ہیں، اور کچھ آیات خوفزدہ کر دیتی ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ البقرہ کی بالکل شروع کی آیات یعنی الف میم سے لے کر والمفلحون تک کی تلاوت فرمائی اور انتہائی واضح لفظوں میں ارشاد فرمایا، یہ جنتی لوگ ہیں۔ کیا بات ہے! صحابہ کرام نے یہ سن کر بے پناہ خوشی کا اظہار کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ انہی میں شامل ہوں۔ اس جائزے کے آخر میں یہ حدیث ہمیں ایک بہت گہرے سوچ بچار پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا ہم واقعی اپنے اندر وہ صفات پیدا کر رہے ہیں جو ہمیں اس عظیم اور حتمی منزل یعنی جنت کا حقدار بنا سکیں؟ فیصلہ اور عمل دونوں ہمیں خود کرنے ہیں۔